منیر صاحب آپ سے میں یہ کویسچن کر رہی تھی کہ پاکستان نے جتنی ایکٹیو ڈپلومیسی کی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ نے موو کیا وار زون میں. آپ بین الاقوامی پلیٹ فارمز کے اوپر پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں. اس طرح کی ڈپلومیسی آپ نے پہلے کبھی دیکھی ہے پاکستان کے حوالے سے؟ جی، پاکستان کی یہ ڈپلومیسی میرے خیال میں عروج پر ہے. ہماری ہر وقت سفارتی کوششیں تو رہتی ہیں، پر اس وقت ہمارے سربراہ سب اس میں خود نے حصہ لیا ہے، تو اس سے آبویسلی ہماری کریڈیبلٹی، جو ہمارا وزن ہے ہماری سفارتکاری کا، وہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ ٹاپ لیڈرشپ کے لیول پر ہم نے یہ سفارتکاری کی ہے. تو یہ ایک بہت اہم طریقہ اختیار کیا گیا ہے جس کے تحت ہم نے یہ معاہدہ کی طرف دونوں پارٹیز کو لے آیا ہے. صحیح. منیر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ معاملات دونوں سائڈ سے جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا کوئی ایسا پوائنٹ ہو سکتا ہے اس معاہدے میں جس پر دونوں سائڈ سے کوئی اختلاف سامنے آ سکتا ہو؟ آپ ہمیں سن پا رہے ہیں منیر صاحب؟ جی، میرے خیال میں دونوں طرف سے رخ تو معاہدہ کی طرف دونوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس سے نظر تو یہی آتا ہے کہ دونوں پارٹیز معاہدہ چاہتی ہیں، اور جو مسئلے اب رہ گئے ہیں ان کے اوپر فیصلے ہو جائیں گے اور نتیجہ نکلے گا. تو اب تک تو بہت یعنی کہ ایک پازیٹیو اپروچ نظر آتی ہے دونوں پارٹیز کی. صحیح. منیر صاحب، مستقل جنگ بندی کی ایک ڈیمانڈ ہے ایران کی جانب سے، وہ کوئی وقتی حل نہیں چاہتا، وہ مستقل حل چاہتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی حتمی نتیجے پہ اب اس راؤنڈ 2 میں پہنچ جائیں گے دونوں ملک، اور اس میں جو چائنا کے ساتھ میٹنگ طے ہے مئی میں ہونے جا رہی ہے غالباً امریکی صدر کی، وہ فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہوگا اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے کوئکلی؟ راشد ولی صاحب کی طرف ہم چلیں گے. راشد ولی صاحب، آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی، میں سن پا رہا ہوں. راشد ولی صاحب سے یہی سوال پوچھنا چاہوں گی میں. مستقل حل چاہتا ہے ایران، دنیا بھی مستقل حل چاہتی ہے، لیکن سپوائلر بہت سے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا کا فیکٹر بھی اس میں رول پلے کر سکتا ہے، وہ میٹنگ جو ہونے جا رہی ہے مئی میں؟ جی بالکل، یہ چائنا کا فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہوگا، اور چائنا کا فیکٹر بہت امپورٹنٹ رہا ہے. پاکستان نے روابط ان کے ساتھ برقرار رکھے ہیں، اور ان کی چائنیز مشاورت سے یہ سارا عمل یہ کامیاب ہوا ہے. کیونکہ اگر وہ چائنا نہ چاہتا تو پھر ڈیفینیٹلی اس میں بہت رکھنا آ سکتا تھا. چائنا نیٹ گینر ہوگا اس ساری پوسٹ وار جو ایک آرڈر بنے گا، کیونکہ تیل کی ترسیل کے حوالے سے اس پہ تو ظاہر ہے ڈائریکٹ امپیکٹ آ رہا تھا. ایران ایک اس کا بڑا کلوز ایک ایلائی بھی ہے، اور تیل کی اس پہ ڈیپینڈنس بھی ہے. تو اس کے بعد جو ایک تجارتی حجم ہے وہ لگاتار چائنا کا سعودی عربیہ، ایران، جی سی سی ممالک سب کے ساتھ بڑھ رہا ہے. تو چائنا تو ڈیفینیٹلی ایک گینر ہوگا. وہ اپنے کوشش طریقے سے پیچھے رہ کے پس پردہ اس نے بڑی پازیٹیو کوششیں کی ہیں، اور آگے بھی اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ وہ جو بھی پاکستان میڈیٹری سٹیپس لے رہا ہے وہ چائنا کو اعتماد میں لے کے ڈیفینیٹلی وہ کر رہا ہے. اور چائنا کی اس میں ڈائریکٹ انٹرسٹ بھی ہے اور اس کی آشیرواد بھی ہے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ انٹرسٹ اور آشیرواد بھی ہے چائنا کا اس تمام تر سچویشن میں. اچھا راشد ولی صاحب، امریکی میڈیا کی جانب سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ $20 ارب کے بدلے یورینیم معاہدے پر غور کر رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایزیلی اس پوائنٹ پر ایران کی جانب سے اتفاق کر لیا جائے گا؟ دیکھیے، جو جوہری معاہدہ ہے وہ تو اس پہ تو بڑی کلیئرٹی ہے ان کی، امریکنز کی. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت یورینیم کی جو افزودگی ہے وہ مکمل اس سے دستبردار ہو جائے، وہ پیسفل پرپسز کے لیے بھی اس کو اچیو نہ کرے. تو اس کو انشور کرنے کے لیے وہ کچھ گارنٹیز ہوں گی کہ سینکشنز ہٹائی جائیں، ایران پہ دوبارہ حملہ نہ کیا جائے، اور جو فائنینشیل جو انٹرنیشنل سسٹم ہے اس سے اس کو نکالا ہوا تھا تو وہ دوبارہ اس کو واپس لایا جائے.
یہ فی الحال ایرانین اپنی کاسٹ بینیفٹ ایکویشن میں سمجھتے ہیں کہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ انہیں ری بلڈ کرنا ہے، اور جو ان کا انفراسٹرکچر لاس ہوا ہے، اکنامک لاس ہوا ہے، اس کو انہوں نے اپنے پیروں پہ دوبارہ کھڑا ہونا ہے. تو اس کے لیے یہ ان کو انٹرریگنم اگر 10 سال کا، 15 سال کا، 20، اٹ ڈزنٹ میٹر، کیونکہ اگر انہیں بام گریڈ کی طرف نہیں جانا، وہ ان کا ایک تصویراتی ڈیسیجن ہے، اور اس کو سینکشن بھی حاصل تھی آیت اللہ خامنائی کے فتوے کی، تو پھر کیا ضرورت ہے ایک چھوٹے سے قضیے پہ اپنا اتنا بڑا نقصان کروا لینا. تو میرا خیال ہے وہ اپنے پتے اچھے کھیل رہے ہیں. امریکہ پہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اسرائیل کو ڈیل کرتا ہے، کیونکہ اسرائیل کی یہ منشا تھی، اور ابھی بھی آپ موساد کے چیف کو سن لیں یا ان کی نیتنیاہو کی اسٹیٹمنٹ سن لیں، تو وہ رجیم چینج والی ہی وائبز ان کی طرف سے آ رہی ہیں. تو اب اس کو جب تک کنٹرول نہیں کریں گے تو وہ کوئی بھی اسپوائلر کا کردار ادا کر سکتا ہے. البتہ امریکہ کی ڈیفینیٹلی یہ ڈیزائر ہوگی کہ جو یورینیم افزودگی کا جو معاملہ ہے، جو ڈیبری ہے، اور وہ جو 440 کے جی 60% تک افزودہ یورینیم ہے، اس کا ڈسپوزل سیفلی کیا جائے. اگر وہ ہو جائے گا تو پھر اسرائیل کے فیئرز بھی کم ہو جائیں گے، اور امریکہ کا جو ڈومیسٹک اوپینین ہے، انٹرنیشنل اوپینین، وہ بھی امریکہ کی فیور میں چلا جائے گا، کیونکہ اس نے جوہری جو خطرہ تھا اس سے دنیا کو بچایا، اور جہاں تک ایران کو انٹیگریٹ کرنا تھا انٹرنیشنل سسٹم میں ایز اے پیسفل کنٹری، وہ بھی اچیو کیا. تو یہ تو ون ون ہوگا دونوں کے لیے. صحیح. راشد ولی صاحب، ساتھ ساتھ میں آپ سے اپڈیٹس بھی شیئر کرتے چلوں. امریکی پریزیڈنٹ کی جانب سے ایک دفعہ پھر پاکستان کا بھی شکریہ ادا کیا گیا ہے. مینشن کیا ہے انہوں نے پاکستانی وزیر اعظم کو اور فیلڈ مارشل کو بھی. تو ہم تو کسی بھی ٹرانزیکشنل ایڈوانٹیج کو دیکھے بغیر ہائی مورل پرنسپل کے اوپر یہ سب کر رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کا پھل مل گیا؟ جی بالکل. یہ دیکھیں، یہ بہت بڑا ریپوٹیشنل جو آپ کا گین ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی گین نہیں ہوتا. یہ مٹیریل گینز بڑے ایفیمرل ہوتے ہیں، یہ وقتی ہوتے ہیں، اور یہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. البتہ جو آپ کی ریپوٹیشن بن جاتی ہے پھر وہ بہت دیر پا ہوتی ہے، اور اسی کی بیسس پہ آپ کو اکنامک گینز بھی ملتے ہیں. اور ایک ذمہ وار صفاتی لحاظ سے میچور ملک ہونے کے ناطے سے جو ہائی مورل پرنسپلز فالو کرتے ہوئے پاکستان نے بغیر کسی ٹرانزیکشنل گین کے بے لوث اور پرخلوص یہ کوششیں کی ہیں، رسک لیا ہے، اور ملٹری قیادت نے جان کا رسک لے کے ایران میں جا کے کنونس کیا ہے ان کو. تو یہ ساری چیزیں ایک ٹیل ٹیل انڈیکیٹرز ہیں کہ یہ اس ملک کی جو گراف ہے وہ کہاں جا رہا ہے. اور پاکستان کو جو یہ پذیرائی مل رہی ہے یہ امریکن صدر کی جانب سے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. آج تک کسی امریکن صدر نے، چین کے ساتھ بھی جب ہمارے روابط تھے اور امریکہ کے کروائے تھے ہم نے، تو اس وقت بھی اتنی پذیرائی نہیں ملی تھی جتنی ابھی ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے جنگ کے دانے پہ جو دنیا آئی ہوئی تھی، پاکستان نے پہلے تو ادھر سے واپس لیا، اور اب تو یہ ہمارا گین ہے بیسیکلی. آپ جیسے کہ اس کے اوپر کامنٹ کریں. ساتھ ہی موجود رہے گا منیر اکرم صاحب، ہمیں دوبارہ سے جوائن کر چکے ہیں. منیر اکرم صاحب، امریکی صدر کی جانب سے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کیا گیا ہے. پاکستان کا شکریہ، وزیر اعظم کا شکریہ، ہمارے فیلڈ مارشل کا شکریہ. ہم جو یہ سب کر رہے تھے یہ تو ہم ہائی مورل پرنسپلز کے اوپر کر رہے تھے، کوئی ٹرانزیکشنل گین کا تو ہم نے نہیں سوچا تھا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ریپوٹیشنل گین جو ہم چاہتے تھے وہ ہم نے اچیو کر لیا؟ یہ دیکھیں، اس میں obviously ریپوٹیشنل گین تو ہے، اور پاکستان کا جو کردار ہے پوری دنیا میں مانا گیا ہے. نہ صرف ٹرمپ صاحب نے کھل کے انہوں نے جو ہماری بہت ساری پریز کیا ہے پرائم منسٹر کو، فیلڈ مارشل صاحب کو، وہ سب obviously پاکستان کے حق میں ہے، اور اس کا فائدہ آگے جا کے ہمیں مل سکتا ہے. پر اس جنگ میں ہماری انٹرسٹ بھی تھیں، کیونکہ ہمارے حق میں نہیں تھا کہ یہ جنگ جاری رہے ایران کے خلاف، وہاں بربادی ہو، ڈی اسٹیبلائزیشن ہو، وہ ہمارے حق میں نہیں تھا. نہ یہ ہمارے حق میں تھا کہ یہ جنگ پھیل جائے اور جو خلیج کے ممالک ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں، کیونکہ دو پھر مسلمان ملکوں کے درمیان یہ جنگ ہوتی تو وہ بھی ہمارے لیے بہت خراب اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. ہماری تیل کی جو امپورٹس ہیں وہ اس کی پرائسز کو بھی دیکھنا ہے. یہ پوری دنیا کو امپیکٹ کیا ہے، پر پاکستان کو بھی کیا ہے. تو اس میں ہماری خود کی بھی انٹرسٹ تھی یہ رول ادا کرنے میں. پر اس کے
فائدے میرے خیال میں جیسے جنرل صاحب کہہ رہے تھے اس کے فائدے آگے ہوں گے. اب ہم نے یہی دیکھنا ہوگا کہ ہماری اچھی ریپوٹیشن جو کہہ رہے ہیں ریپوٹیشنل امیج ہے وہ بڑھ گیا ہے, تو اس کا پھر ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہماری جو نیشنل پرائیورٹیز ہیں, جو ہماری سیکیورٹی تھریٹس ہیں ہندوستان سے, دہشت گردوں سے, اور جو ہماری اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ ہے اس میں کیسے اضافہ ہو سکتا ہے, یہ سب پاسبلٹیز ہمارے لیے اب سامنے آئی ہیں. راستے کھلے ہیں پاکستان کے لیے, اور پاکستان میرے خیال میں انشاءاللہ منیر صاحب آپ چونکہ فیوچر اپرچونٹیز کی بات کر رہے ہیں, پاسبلٹیز کی, تو میں ضرور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو نیو سیکیورٹی اور اکانومی آرکیٹیکچر کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اور پاکستان کے لیے اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں, اس میں آبویسلی مجھے علم نہیں ہے کہ اس معاہدے میں ڈائریکٹلی اس خطے کی پیس اینڈ سیکیورٹی کے کیا نقطے ہوں گے, پر یہ نظر آتا ہے کہ یہ معاہدہ ہو بھی جائے اس کے بعد میں بھی کچھ توجہ دینی پڑے گی کہ یہ اس پورے خطے میں ایران اور خلیج کے ممالک ہیں, ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں, جو تھریٹس ہیں اس خطے میں اب جو نظر آ گئی ہیں, اس کو کس طرح سے مکمل طور پر ہم ایک امن کی طرف لے جا سکیں گے. سوال اٹھ گئے ہیں خلیج میں کہ امریکن اڈے رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے. اگر انہوں نے رکھا تو ایک اور قسم کا ماحول ہوگا, اگر نہیں رکھا تو دوسرا قسم کا ماحول ہوگا. پھر میرے خیال میں جو خطے کی جو بڑے ملک ہیں جنہوں نے یہ کوڈ جو ہم نے بنایا ہے, پاکستان, ترکی, ایجپٹ اور سعودی عرب, ان کا رول بھی کافی اہم ہوگا اس خطے میں آگے بڑھ کر. اور میرے خیال میں اس میں اگر ہماری حمایت میجر پاورز سے بھی ہو سکتی ہے, چین کو ہم نے لے آیا ہے ساتھ, اور امریکہ تو شامل ہے, تو نیا دور ایک بن سکتا ہے. میرے خیال میں اس پہ تفصیل سے بات چیت کرنی ہوگی, دیکھنا ہوگا کہ اس معاہدے کے بعد میں کیا رخ ہوتا ہے خلیج کے ممالکوں کا, ایران کا کیا رخ ہوتا ہے, تو اس کے تحت پھر ایک سٹرکچر بنا سکتے ہیں امن لے آنے کے لیے پورے خطے میں. میرے خیال میں موقع اچھے ہوں گے ہمارے پاس, پاکستان کا رول اس میں اہم ہو سکتا ہے, اور کوارڈینیشن ہماری رہے جو بڑے ملک ہیں ان کے ساتھ, سعودی عرب, ترکی, ایجپٹ. منیر صاحب آپ سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں, آپ نے گلف کی بھی پہلے بات کی, تو ہمارا لیے سچویشن بہت کرٹیکل تھی. ایک طرف ہم ایک ملک کے ساتھ سیکیورٹی پیکٹ میں تھے, دوسری طرف بھی ہمارا برادر اسلامی ملک تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بیلنس برقرار رکھنا کتنا مشکل تھا, اور پاکستان نے اس میں کتنی غیر معمولی سفارتکاری دکھائی؟ اس کے اوپر آپ ضرور کامنٹ کیجئے, اور یہ بھی پلیز بتائیے گا کہ جو کولیکٹیو سیکیورٹی سٹرکچر کی بات ہو رہی ہے اس کی حیت اور شکل کیا ہو سکتی ہے اگر بنتا ہے تو؟ جی, جیسے آپ نے فرمایا, یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتی اگر سعودی عرب اس جنگ میں آ جاتا. تو ہماری پہلے سے کوشش یہی رہی ہے کہ سعودی عرب کو منوانا کہ جی آپ اس جنگ میں نہ پڑیں. آپ کی جو اڈوں پہ ایران نے حملہ تو کیا تھا, پر ہماری